أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، اور جب عیسیٰ بیٹے مریم کے متعلق ایک مثال بیان کی گئی، ان کو بطور مثال کے پیش کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ چلانے لگے، شور مچانے لگے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود، ہمارے الہ بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، نہیں وہ بیان کرتے مگر جھگڑے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ قوم ہے ہی جھگڑالو۔ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا، نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام مگر ہمارے بندے، ہم نے ان پر انعام کیا اور ہم نے ان کو مثال بنا دیا۔ لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہاری جگہ پہ فرشتے لے آتے۔ وہ زمین کے اندر یخلفون، جانشین ہوتے، وہ رہا کرتے زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہیں قیامت کی، پس شک نہ کرو اس کے صحیح ہونے میں، اور تم لوگ میری اتباع کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روک سکے تم کو شیطان۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 62 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دلائل لے کر پہنچنا اور تبلیغ کرنا،
اور اسے دعوت دینا، اور اس دعوت کے مقابلے میں قوم فرعون کا دعوت کو ٹھکرانا اور مذاق بنانا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر کیسے قوم والوں کو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہونے سے بچایا اور اپنا پیروکار بنایا، وہ ساری اس کی چال بازیاں اور اس کے ہتھ کنڈے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ قوم کو اتنا ہلکا کر دیا تھا کہ وہ لالچ میں آ کر فرعون کی اطاعت کرنے لگی اور اپنی غیرت کھو بیٹھے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو غرق کیا، انتقام لیا، اور بعد والے لوگوں کے لیے اللہ نے قوم فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ گزشتہ جو انبیاء رسول گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ ہم نے اپنے ساتھ کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ تمام انبیاء صرف اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیتے رہے۔ تو اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا تھا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کا، ان کی تعریفات، جس پر مشرکین نے ایک اعتراض کیا، اس لیے کہ جو مشرکین کے معبود تھے، دیوی دیوتا جن کو وہ پوجتے تھے، بڑے تو لات منات عزا حبل تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ تھے۔ جس طرح کہ آپ نے سنا ہے کہ بیت اللہ میں 360 بت لٹکائے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو ہر معبود الگ بنایا ہوا کہ یہ کس کام کے لیے ہے، یہ اولاد دینے کے لیے، یہ ہوا کے لیے، یہ بارشوں، تو ہر طرح کے معبود بنائے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام جب ان کا رد کرتے تھے کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ان کی نفی کی جاتی تو مشرکین کو تکلیف ہوتی کہ یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ تو اس پر مشرکین نے ایک اعتراض کیا کہ عیسائی اور نصارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان معبودوں کی، ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کو ہر وقت برا بھلا کہتا رہتا ہے، عیسائیوں کے معبود کی تعریفیں کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ عیسائی بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کی ہر وقت تعریف ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ہمارے معبودوں کی نفی ہوتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ ان کا رد ہوتا ہے، کبھی ان کے بارے میں اچھا نہیں کہا۔ تو یہ اعتراض جب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، جب ابن مریم
کو بطور مثال کے بیان کیا گیا تو آپ کی قوم اچانک چلانے لگی، مشرکین مکہ شور مچانے لگے کہ یہ کیا بھائی، حضرت عیسیٰ کی تعریفیں، عیسائیوں کے معبود کی تعریفیں اور ہمارے معبودوں کی جو ہے وہ رد اور نفی، یہ کیسا انصاف ہے؟ کہنے لگے اَآلِہَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا عیسیٰ؟ تو اللہ نے فرمایا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، میرے پیغمبر یہ جو عجیب مضمون اور عجیب اعتراض کر رہے ہیں نا، جو بیان کر رہے ہیں، یہ محض ان کا مقصد جھگڑا ہے اور کوئی مقصد نہیں، یہ جھگڑنے کے لیے یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے۔ اسی طرح آج بھی مشرکین جو ہیں وہ موحدین اور ایمان والوں کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ جھگڑنے کے لیے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ تو آڈے ولی انج تے ساڈے ولی انج، آپ کے ولی جو ہے ان کی کرامتیں ہو سکتی ہیں، ہمارے ولیوں کی کرامتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسی کرامتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ کیسی کرامتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کے اعتراضات، جس طرح کے مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعتراض کرتے تھے، آج بھی لوگ اسی طرح اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کرامتیں کم از کم وہ تو بیان کرو جو حقیقت ہیں۔ تو عجیب عجیب جو ہے وہ باتیں گھڑتے ہیں۔ آج میں صبح ایک بیان سن رہا تھا، ایک ان کے بڑے مولوی صاحب ہیں، مولانا صاحب کوکب نورانی ان کا نام ہے، بیان کر رہے، ایک بچے سے سامنے بیٹھے پوچھتے ہیں مجمع میں تمہیں گنتی آتی ہے؟ وہ کہتا آتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے 12 کے بعد کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 13 آتا ہے، 12 کے بعد 13 آتا ہے۔ اس نے کہا حقیقت میں گنتی ایسی ہے 12 کے بعد 13 آتا ہے، لیکن آپ نے گھڑیوں میں دیکھا ہے کہ 12 کے بعد 1 شروع ہو جاتا ہے، 12 کے بعد 1 آتا ہے، 13 نہیں آتا۔ اب آگے کیا کہتا ہے وہ کہ پہلے 11 ہے، پھر 12 ہے، پھر 1 ہے۔ تو 11 سے 11ویں والے پیر صاحب ثابت ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی۔ 12 سے 12 ربیع الاول میں پیدا ہونے والے اللہ کے نبی ثابت ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے 1 سے 1 اللہ ثابت ہو گیا۔ کیا بات ثابت ہوئی جی؟ کہ 11ویں والا یہ 12ویں والے سے ملاتا ہے نبی علیہ السلام سے، اور 12ویں والا ایک اکیلے اللہ سے ملاتا ہے۔ کیسی عجیب من گھڑت جو ہے وہ ہیں۔ تو جناب ممبر پہ بیٹھ کے وہ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی چیزیں جو ہے یہ بیان کرتے رہتے ہیں مشرکین، محض ان کا مقصد ہوتا ہے جھگڑا کرنا ایمان والوں سے اور انہیں پریشان کرنا۔ تو میرے پیغمبر یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن میرے پیغمبر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بیان کر دی ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو محض ہمارے ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، کوئی فرشتہ یا نوری نہیں ہے، انسان ہے۔ فرمایا ہمارے وہ عبد کہتے ہیں، لفظی معنی جو عبد کا ہے وہ غلام، تابعدار، فرما بردار، غلام، عبد غلام کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو فرمایا وہ تو ہمارے بندے ہیں، فرما بردار۔ انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیے ہیں۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے اپنی قدرت کا۔ اور وہ نمونہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا کمال قدرت کا. تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. اور قرآن مجید میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے انعامات کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے. یہ سورۃ المائدہ نکالیں جی، اور پارہ نمبر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110. صفحہ نمبر 153، پارہ نمبر 7، سورۃ المائدہ آیت نمبر 110. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات فرمائے ان کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں. صفحہ 153 ہے جی، بالکل پہلی لائن. فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے. اب دیکھیں اللہ کے نبیوں کا تذکرہ موجود ہے قرآن میں، لیکن کوئی نسب بیان کرنا مقصد نہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد وہ انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن مریم کے ساتھ تذکرہ فرمایا. عیسیٰ بیٹے مریم کے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے، کیونکہ یہود کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں، زنا کی اولاد. تو اللہ نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، والد باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. اس لیے ساتھ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ کا تذکرہ فرمایا. عیسیٰ بیٹے مریم کے اذکر نعمتی، فرمایا یاد کرو میری نعمتوں کو جو آپ پر ہوئیں، علی والدتک، اور آپ کی والدہ پر ہوئیں. آپ کی والدہ پر کون سی نعمتیں ہوئیں، میں اس کے بعد حوالہ دکھاتا ہوں. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید فرمائی تمہاری. حضرت جبریل امین روح القدس انہیں کہا جاتا ہے. تائید فرمائی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ آپ نے ہر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. اور جو دوسروں کی حفاظت کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوا کرتا، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا جو دوسروں کی حفاظت کا محتاج. تو اللہ نے ڈیوٹی مقرر کی تھی حضرت جبریل کی. فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم کلام کرتے تھے گود میں اور بڑی عمر میں بھی کلام کرو گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی نعمت ہے کہ ماں کی گود میں بھی بولے ہیں. جب اس یہود و نصارہ نے، قوم والوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی نا، یہ کہاں سے بچہ لے آئی ہو، تو کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی والد الزنا نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، کتاب بھی عطا کرنی. اور بڑی عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمر، بڑھاپے والی عمر، 40 سال سے اوپر عمر جو ہے اس کو کہل کہتے ہیں. اور یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو کریں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہی آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، تو کہل والی ابھی کلام نہیں کی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ اللہ کی نعمتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، جبکہ میں نے تم کو کتابیں اور حکمت کی باتیں اور تورات انجیل کا فرمایا علم دیا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا، اور جب تم بناتے ہو مٹی سے، گارے سے ایک شکل کسی جانور پرندے کی شکل بناتے ہو،
میرے حکم سے پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے ہو، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنایا کرتے تھے، اور اللہ بار بار فرما رہے ہیں بِإِذْنِي بِإِذْنِي۔ یاد رکھنا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کمال نہیں ہے، کوئی اپنی طاقت نہیں ہے، بلکہ میرے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ پھونک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مارتے تھے، لیکن حکم اس میں وہ کس کا چل رہا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور جس طرح پرندے حرکت کرتے ہیں اس طرح وہ حرکت کرنے لگ جاتا۔ وہ مٹی کا جو ہے وہ ایک شکل سانچہ جو بناتے تھے وہ پرندہ بن جاتا۔ اللہ بار بار فرما رہے ہیں بِإِذْنِي، میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، تو معلوم ہوا کہ معجزہ جو ہوتا ہے اس میں فاعل اللہ کی ذات خود ہوتی ہے، فاعل اللہ کی ذات خود ہوتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اب ظاہراً دیکھنے میں تو ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، لیکن پیچھے سے قدرت کس کی چل رہی ہے؟ اللہ کی چل رہی ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میرے حکم سے فرمایا آپ اکمہ، کوڑ اندھے مریض کو آپ ہاتھ پیر کر اسے بینا کر دیتے، نابینا کو، والابرص، برس اور کوڑ کے بیمار کو تندرست کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، کسی کوڑ کے مریض، یہ جو سفید ہو جاتا ہے نا جسم، ڈبے سے بن جاتے ہیں سفید، تو اس مریض پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی کیا ہو جاتا؟ تندرست ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن فرمایا بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ یہ اللہ کی نعمتیں تھیں۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور فرمایا جب آپ مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کر لیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ فرمایا میرے حکم سے۔ دیکھیں جتنے معجزات ذکر فرمائے، ساتھ اللہ نے بار بار، ایک دفعہ بھی اللہ فرما دیتے اینڈ میں جا کر ساری نعمتوں کا، سارے معجزوں کا ذکر کر کے ایک مرتبہ صرف اللہ فرما دیتے کہ یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوا ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی طاقت نہیں تھی، اپنی قدرت نہیں تھی۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب عقیدے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ زور دیتے ہیں قرآن میں بھی کہ عقیدہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، عقیدہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر معجزے کے بعد فرمایا بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي، اس لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور نعمتیں عطا فرمائی تھیں، یہ انسان کی کوئی عقل میں نہیں آتی۔ اب مردے کو زندہ کر دینا یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بینا ہو، جو پیدائشی نابینا ہو، اس کا علاج تو نہیں نہ ہو سکتا، اس کو جو ہے بینا کر دینا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی تمہارا عقیدہ نہ بگڑ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بڑی طاقتوں والے ہیں، بڑی کرنیاں والے ہیں، بینا کو نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ایک مٹی کے مجسمے کو زندہ پرندہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے تمہارا نظریہ اور عقیدہ نہ بگڑ جائے، اس لیے بار بار فرمایا بِإِذْنِي، میرا حکم چل رہا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت نہیں چل رہی ہوتی۔ اب ایک اور مقام دیکھ لیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ آل عمران نکالیں جی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 نکالیں جی، آیت نمبر 46، صفحہ نمبر 68، پارہ نمبر 3، صفحہ نمبر 68۔ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جس وقت کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام
مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی، فرمایا عزتوں والا، والآخرت ومن المقربین، آخرت میں بھی عزتوں والا، شان والا، اور فرمایا میرے مقرب بندوں میں سے ہوگا، میرے مقرب بندوں۔ تو حضرت مریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، یہ ان پر اللہ کے انعامات ہیں۔ اس سے پہلے جب ان کا بچپن تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ان پر بڑے انعامات، کہ بند کمرے کے اندر اللہ تعالیٰ پھل بھیج دیا کرتے تھے، بے موسم پھل آ جایا کرتے تھے، تو ان پر بھی بڑی نعمتیں۔ اس سے آگے یہ جو آیت ہے 46، آگے 47 میں 48 میں وہی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں جن کا بھی تذکرہ ہم نے سورۃ المائدہ میں پڑھ لیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے انعامات کیے، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے تمہارے عوض، تمہارے بدلے میں فرشتوں کو پیدا کر دیتے، وہ زمین میں یکے بعد دیگرے رہا کرتے، وہ زمین کے اندر جانشین ہوتے، وہی فرمایا خلیفہ ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس دنیا میں آنا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے علامت بیان فرمائی، اور قرآن نے بھی بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آ جائیں گے تو سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے۔ اور بھی کئی علامتیں بیان کی گئی، لیکن یہ ایک بڑی علامت، فلا تمترن بہا واتبعون۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دجال سے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، اور اسی وقت جو ہے وہ دجال کا بھی زمانہ ہے، وہ آئے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صراط مستقیم کی دعوت دیں گے، تو اس کے ساتھ جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، تو پھر اس دھرتی پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے تو لوگ مسلمان ہوں گے، کچھ دجال کے جو ہے وہ شکنجے میں پھنس جائیں گے کمزور ایمان والے، اور جو مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر جہاد کریں گے۔ تو یہ قرب قیامت ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کے بارے میں شک نہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک نہ کرو، جس طرح کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، اور بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے میں شک کیا ہے۔ عیسائیوں نے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ سولی پر چڑھا دیے گئے، اب ختم، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت زندہ آسمانوں پہ جسم کے ساتھ اٹھا لیے گئے، اور اس پر قرآن کی آیت شاہد ہے، گواہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ دوبارہ قیامت کے قریب نبی علیہ السلام کی امت بن کر دنیا میں واپس آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، ان کی اپنی نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں کہ نبی ختم ہو گئے، نبی ہیں لیکن ان کی نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے، اس لیے امتی بن کر آئیں گے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، فرمایا تمہیں شیطان اس صراط مستقیم سے نہ روکنے پائے، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔